بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے یا آپ سے کوئی سوال کرے سب سے بڑی چیز کیا ہے، اور اس کا جواب قرآن مجید سے لیا جائے تو وہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی چیز قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہی انسان کو دنیا میں زندہ رکھ سکتا ہے۔ اگر ذکر خدا نہیں، یاد الہی نہیں، تو وہ بندہ اگر زندہ بھی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں، رب ذوالجلال کی نظر میں وہ بندہ مردہ ہی کہلائے گا۔ اور قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پر اہل ایمان سے، خصوصاً اہل ایمان سے رب ذوالجلال نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ بادشاہ کو ہی بلا دیا، اے لوگو تم اس طرح کے نہ بنو۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں یہ جو بات کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے، تو اس اللہ کے ذکر کے نتیجے میں آپ ذرا اس ذاکر کی، اللہ کو یاد کرنے والے بندے کے لیے آپ ذرا ایک ہی واقعہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب آپ فرش سے عرش پر جا رہے تھے، یعنی معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے چلے، حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ سے نکلے، بیت المقدس قبلہ اول میں 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی، وہیں سے جب اٹھے تو یہ زمین سے اوپر، آسمان سے اوپر، 7 آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے قدم رکھے جہاں پر کوئی بنی بشر، کوئی اولاد آدم، نہ ہی کوئی نوری مخلوق، نہ ہی کوئی ناری مخلوق پہنچی تھی۔ تو اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ عرش کے اس سائے میں اور اللہ کے نور میں ایک لپٹا ہوا ایک بندہ مجھے نظر آیا۔ تو میں نے تو پہلے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جبریل فرمایا کہ رسول اللہ نہیں، فرشتہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تو کیا وہ کوئی نبی ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب میں یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ وہ کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ تو میری اور سوال میں اور بات آئی کہ جبریل تو آخر یہ کون ہے جو نور میں اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت جبریل نے جو بات کہی کہ لوگو ذرا اس کو دھیان سے سنو کہ کتنی بڑی بات حضرت جبریل نے بتائی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نور میں چھپا ہوا ایک بندہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو دنیا میں 3 کام کرتے ہوئے کائنات کے رب نے اسے ہمیشہ دیکھا۔ ایک تو یہ بندہ ہمیشہ اللہ کا ذکر، یعنی اس کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی رطب اللسان رہتی تھی، یعنی ہمیشہ اس کی زبان میں اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے جاگتے، مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، کسی سے جدائی ہو رہی ہے، تو اس کی زبان پر
ہمیشہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا حمد اور اللہ کا ذکر ہی اس کی زبان پر رہتا تھا۔ تو یہ بندہ ایک ذاکر بندہ تھا۔ نمبر 2، وہ بندہ کہ جس کی دل جو ہے، دل تعلق بالمساجد، یعنی ہمیشہ اس کی دل جو ہے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ جڑی رہتی تھی کہ میں مسجد میں کیسے جاؤں، کب جاؤں۔ اذان کا ہمیشہ وہ ہمیشہ منتظر رہتا تھا کہ اذان آئے تو بس میں اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، سب سے پہلے اللہ کے گھر میں اور سب سے آخر میں نکلنے والا یہ بندہ۔ تو اس کی دل ہمیشہ اللہ کے گھر سے جڑی رہتی تھی۔ تیسرا اس کا جو عمل تھا وہ یہ عمل تھا کہ قرآن مجید کی اس آیات کی روشنی میں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے والدین کو کوئی دکھ نہیں پہنچایا، ہمیشہ اپنے والدین کو اس بندے نے خوش رکھا۔ تو ان 3 اعمال کے نتیجے میں کائنات کے رب نے اس بندے کو اپنے نور میں اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری بہنوں، یہ بات یاد رکھیں، اس وقت جس دور میں، جس دنیا میں ہم چل رہے ہیں، تو یہاں پر ہر بندہ پریشان، ہر بندہ ٹینشن میں، ہر بندہ جو ہے سب تو اس سے بات کریں تو اس کی دل پھٹ رہی ہے۔ تو یہ پریشانی کیوں؟ یہ بندے اس طرح ٹینشن میں کیوں؟ تو ایک بھائی نے تو مجھے بتایا، جو ایک اسپتال میں کام کر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ اگلے جو 2 3 4 سال آئیں گے، سب سے زیادہ مریض جو ہوں گے وہ اسی سائیکالوجی کے، نفسیات کے مریض ہوں گے جو سب سے زیادہ ہسپتالوں کی طرف رخ کریں گے۔ تو یہ کیوں؟ تو یہ دل کو اطمینان، جسم کو سکون اور اس معاشرے کے اندر جو طمانینت آنی چاہیے، تو اس کے لیے کون سی چیز ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو میں نے پہلے سوال رکھا تھا کہ سب سے بڑی چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تو کائنات کے رب نے فرمایا أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، آؤ اپنی دلوں کو اللہ کی یاد سے اور اپنی زبان کو رب کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا کا سکون بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں اپنے رب کی رضا اور اس کی جنت ہم پا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔